اس مجلس میں جاؤں تو مجھے فرش عزا کے بجائے کہیں اونچا درجہ ملے بیٹھنے کے لیے، تو کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے فرش عزا پہ بیٹھیں۔ جو برکتیں آپ کو فرش عزا پہ بیٹھ کے ملنی ہیں وہ کسی کرسی یا صوفے پہ بیٹھ کے نہیں ملنی، ٹھیک ہے؟ اگر تو کسی کی مجبوری ہے وہ ایک الگ بات ہے، مجبوراً بیٹھیں۔ ظاہر ہے شریعت تو مجبوری میں نماز بھی کہتی ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اور ہی مجبور ہیں تو، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سستی کرتے ہیں کہ کیا نیچے بیٹھیں، چلو اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن برکتیں کس طرح سے ملیں گی؟ اور اس عزاداری کی سب سے زیادہ جو شفاعت ہونی ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے سے ہونی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے سامنے آپ نے سنا کہ جب مولا حسن اجازت مانگتے ہیں اپنے نانا سے کہ میں زیر چادر آ جاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ضرور یا صاحبہ حوضی، اے میرے حوض کے مالک بیٹے آ جاؤ۔ لیکن جب حسین جا کے اجازت مانگتے ہیں تو آپ فرماتی ہے شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے بیٹے آ جاؤ۔ یعنی سب سے زیادہ شفاعت امام حسین کی وجہ سے ہوگی۔ بروجردی ایک بہت بڑے مجتہد، فقیہ، عالم، عارف، جن کا بھی کچھ ہی عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، وہ ان کا اپنے درس میں ایک دن وہ آئے تو ان کی زبان پہ عزاداری کے حوالے سے کچھ اشعار تھے، ان کو دہرا رہے تھے۔ تو اس کے بعد کلاس لی، طالب علم آئے اور اپنی جہاں پہ بیٹھ کے وہ کلاس لیا کرتے تھے، پڑھایا، درس دیا، اور اس کے بعد مجلس پڑھنا شروع کر دی۔ تو آج یہ معمول سے ہٹ کے کام ہوا، تو طالب علموں نے ان کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ آج آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ میں نے عالم رؤیا میں، کیونکہ دیکھیں جو مومن کا خواب ہوتا ہے نا وہ وحی کی 70 اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ تو اب اتنا بڑے عالم مجتہد، اور دیکھ بھی کیا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج عالم خواب میں عالم محشر دیکھا، اور دیکھا کہ جنت کے 12 دروازوں میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہر دروازے سے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تیزی سے جو لائن چل رہی تھی جنت میں جا رہے تھے وہ مولا حسین جہاں کھڑے تھے اس دروازے سے جا رہے تھے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کہیں قطار میں لگے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی قطار جلدی چل رہی ہے تو ہم فوراً اپنی جگہ بدل کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ بڑو جلدی چونکہ عالم تھی، علماء والی لائن میں کھڑے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ حساب کتاب لے کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ شیخ مفید جیسے عالم کھڑے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے فلاں موقع پہ یہ فتویٰ دیا تھا، آپ نے روایت یہ بیان کی تھی، کتاب کا حوالہ یہ دیا تھا، روایت میں یہ آپ نے کمی بیان کر دی، یہ اس طرح سے سوال جواب ہو کے، یعنی سپیڈ بڑی سلو تھی جنت میں داخل ہونے کی، لیکن مولا حسین کا جو دروازہ تھا وہاں سے سب اندر تیزی سے جا رہے، تو کہتے کہ میں اپنی جگہ بدل کے اس قطار میں تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی لائن بدل کے تو اس لائن میں آ گیا۔ تو جب میں اس لائن میں آ گیا تو آقا حسین کی نظر میرے پہ پڑی، تو کہنے لگے کہ آپ کو تو علماء والی لائن میں جانا چاہیے، وہ جہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دروازہ ہے۔ آپ کو تو اس دروازے سے جانا چاہیے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے عرض کی کہ یہ یہاں سے جلدی سے میں چلا جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا یہ عزادار ہیں سارے، یہ ساری ان لوگوں کی لائن ہے، علماء کی لائن دوسری ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مجلسیں کرواتے ہیں، کوئی صفے بچھانے والا ہے، کوئی پانی پلانے والا ہے، کوئی میرے غم میں آنسو بہانے والے لوگ، اور کوئی مجلسیں کروانے والا، کوئی تبرک بانٹنے والا، یہ سب نے اپنے ذمہ جو دنیا میں کام لیے یہ سب وہ ہیں، ان کی لائن ہے، یہ عزاداروں کی لائن ہے۔ تو کہتے جب میں بیدار ہوا تو میں نے یہ اس وقت اس نتیجے پہ پہنچا کہ درس و تدریس کے ساتھ عزاداری کو بھی مجھے اتنی ہی اہمیت دینی ہے، اس لیے اب روزانہ درس کے بعد میں مجلس پڑھا کروں گا تاکہ روز معاشر میں اس لائن میں جگہ پا سکوں۔ تو یہ یہاں پہ آپ سوچئے آتے ہیں اور یہاں پہ ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے ان ایام میں، اور خاص طور پہ عاشوراء نزدیک ہے، ہر مومن کی، ہر مومنہ کی خواہش ہے کہ جتنا ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ عزاداری میں
کوئی کسی قسم کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو اس ذمہ داری کو پھر محبت سے دل و جان سے سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہی وہ خلوص ہے جو جناب سیدہ دیکھنا چاہتی ہیں. یہی وہ جناب فاطمہ پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بس یہی ہمارے آنسو ہیں جو زخم بنتے ہیں، جو زخموں کا مرہم بنتے ہیں مولا کے. تو بس یہ عرض کرنا تھا کہ ولایت کے حوالے سے آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج آپ کو تھوڑی سی اور معرفت کروانی ہے کہ ولایت معصومین، ولایت چہاردہ معصومین جو ہے یہ اس کی اصل میں، چونکہ جو ہمارے درمیان کچھ مسائل آ گئے نا عقیدہ کی بنیاد پہ، کہ یعنی جیسے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، کچھ ہماری اپنی ملت میں آ گئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے ولایت من دون اللہ، ایک ہوتی ہے ولایت معزون من اللہ. ولایت من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ولایت. وہ کون؟ کہ جو اللہ کے مقابلے میں آئے، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرے اور پھر لوگوں کا ولی بننے کی کوشش کرے. تو یہ وہ ہے کہ جس کی ولایت من دون اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی ماننا. اور اس ولایت کو ہی قرآن میں کفر کہا گیا ہے. اور ایسے اولیاء کو وہ والے اولیاء کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں وہ بھی سرپرست، لیکن وہ ایسے سرپرست ہیں جو جہنم کی طرف لے جائیں گے. جیسا کہ فرعون کی ولایت، وہ ولی بننا چاہتا تھا، لوگوں پہ خدا بنا بیٹھا تھا، یا قارون، یا ہر وہ بندہ کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کو دکھائے اور کہے کہ میں اس قدرت کا مالک ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ وہ ولایت ہے جو من دون اللہ ہے. ایسوں کو ولی ماننا جہنم کا راستہ اپنانے کے برابر ہے. لیکن جو ولایت معزون من اللہ ہے، کہ وہ ولایت، وہ ولی کہ جن کو اللہ نے ولی بنایا ہے اور ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے اور اپنی ولایت کے ساتھ ان کی ولایت کو ثابت کیا ہے، تو وہ ہے کہ جن کی ولایت کا اذن اللہ نے دیا ہے. معزون من اللہ یعنی اللہ کے اذن سے وہ ولی بنے ہیں، اللہ کی اجازت سے وہ ولی بنے ہیں. تو یہ انہی کی ولایت کا ذکر اس آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تمہارا صرف اور صرف اگر ولی ہے تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو یہاں ثابت ہو گیا کہ علی کی ولایت کا ذکر خدا کی ولایت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ نبی کو ولی ماننا، علی کو ولی ماننا، یہ اللہ کی اجازت سے ولی مانا جا رہا ہے. ان کی ولایت کو ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان اولیاء کو پہچانو. اس لیے خدا نے ہر زمانے میں ایک ولی رکھا، ایک حجت کو ہر زمانے میں رکھا تاکہ وہ اللہ کے فیض کا واسطہ بنے. کیونکہ اللہ جو ہے وہ بھی ولی ہے، اور ولی کا کیا کام ہے؟ سرپرستی کرنا، امور کو دیکھنا، مدد کرنا، مشکلات میں تسلی دینا. اور یہاں تک کہ خدا ولی ہے، محمد ولی، علی بھی ولی. خدا ولی ہے، محمد ولی، علی بھی ولی. یہ بات ہو گئی ثابت، ولی ضروری ہے. جنہوں نے جلنا ہے دوزخ کی آگ میں فہم، بس ان کے واسطے بغض علی ضروری ہے. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، نعرہ حیدری، 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 صلوات. اب خدا چونکہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اور وہ لوگوں کے ولی بھی ہے اور وہ سرپرست اب کیسے کرے؟ اور وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو خالق اور مخلوق کے درمیان اللہ نے دو ولی، ایک ولایت کا سلسلہ، ایک تو اپنے نبی کو ولی بنایا، دوسرا ایک ولایت کا مستقل سلسلہ شروع کر دیا کہ جس کے پہلے ولی مولا کائنات ہیں، اور اس ولایت کا آخری فرد امام زمان علیہ السلام. اب چونکہ خدا ہم میں آ نہیں سکتا لیکن وہ ولی بھی ہے، اور ولی کا کام ہے مشکلات کو دور کرنا، تسلی دینا، جنت کی طرف ہدایت کرنا. اب یہ سارا کام خدا اپنے ولیوں سے کروائے گا، جن کو اس نے ولی بنایا ہوگا، جو اس کی طرف سے خلیفہ ہوں گے. ان کے ذریعے سے وہ اپنا بھی تعارف کروائے گا، اپنی بھی معرفت کروائے گا کہ آخر اللہ کیسا ولی ہے. تو خدا نے کس طرح سے ہر زمانے میں ایک ولی رکھا اور فرمایا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے.
میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے. اگر میری بلندی کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کی بلندی کو پہلے پہچان لو کہ علی اس بلندی پہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی بلندی نہیں ہے. وگرنہ ہر بلندی کے اوپر ایک بلندی ہوتی ہے تو جو پہلے والی بلندی ہے وہ پستی بن جاتی ہے. لیکن مولا کائنات اس بلندی پہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی بلندی نہیں ہے. جب علی کی بلندی سمجھ میں آ جائے تو مجھ اعلیٰ کو بھی سمجھ لینا. اور میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں یہ حسن ہے. حسن کا احسان دیکھ کے میرے احسان کو پہچاننا. اب دیکھیے کہ جو 12 امام ہیں ہر ایک کی ایک الگ صفت ہے. گرچہ وہ والی صفت باقی ائمہ میں بھی ہوتی ہے لیکن کسی ایک امام میں کوئی ایک خوبی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اس صفت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. خدا نے اپنی ہر صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک ولی کے لیے خاص طور پہ ایک صفت کو معین کیا کہ میں محسن ہوں یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے. میں معبود ہوں یہ زین العابدین ہے. اس کی عبادتوں کو دیکھنا تو پہچاننا کہ میں کیسا معبود ہوں. اور میں عالم الغیب والشہادہ ہوں یہ باقر العلوم ہے. یہ علوم کو شگافتہ کر کے بتائے گا کہ ظاہر کا علم کیا ہوتا ہے غیب کا علم کیا ہوتا ہے. اور میں حلیم اور میں اصدق الصادقین ہوں یہ صادق ہے. میں حلیم اور کریم ہوں یہ موسیٰ کاظم ہے. اس کی طبیعت کو دیکھنا کہ مزاج کو دیکھنا کہ کتنا کریم ہے کتنا حلیم ہے تو میرے حلم کو پہچاننے کی کوشش کرنا. اور میں رضا کو پسند کرتا ہوں تو یہ رضا ہے. اور مجھے تقوی محبوب ہے تو یہ تقی ہے. میں نقی مزاج ہوں تو یہ نقی ہے. میری عسکرانہ شان ہے تو یہ عسکری ہے. میں غائب میں رہتے ہوئے بھی موجود ہوں تو میری غیبت کو پہچاننا ہے تو اس امام کی غیبت کو پہچان لو جو حجت ابن الحسن ہے. تو ہر امام جو ہے وہ خدا کی صفت کا مظہر ہے. کسی صفات کا تو مظہر سب ہے لیکن کسی ایک خاص صفت کا بھی مظہر ہے. اور خدا نے جب یہ دیکھا کہ جو 11 ولی تھے, توجہ کریں آپ میری طرف توجہ کریں, ادھر ادھر نہ دیکھیں, توجہ کریں گے بہت کچھ ملے گا. دائیں بائیں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے, آپ مجھے دیکھ لیں. سین چینج نہیں ہو رہا, بس کوئی آ جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اور سائڈ پہ کوئی سینری چینج نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ سب اپنی توجہ رکھیں. آپ اتنے علم لینے کے لیے آئے ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم علم لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو بس یہ اس وقت آپ نے اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو کے اس چیز کی طرف فوکس کرنا ہے کہ ہم نے علم لینا ہے. اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھیں. تو خدا نے ہر زمانے میں ایک ولی رکھا. ضروری تھا. اگر کوئی ایسا زمانہ ہو کہ کوئی حجت خدا ہی نہ ہو تو اللہ کے سے ہم کیسے فیض حاصل کریں گے. تو اب جب خدا نے دیکھا کہ 11 حجتوں کے ساتھ اس امت نے اس مخلوق نے یہ سلوک کیا, کسی کو زہر سے شہید کر دیا, کسی کو قتل تلوار سے کر دیا, تو وہ 11 حجتیں باقی نہ رہی. لیکن قیامت تک کے لیے حجت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے ایک حجت کو اس نے مشیت کے تحت پردہ غیبت میں کر دیا. اب وہ موجود بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا, موجود بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا. لیکن اس کے وجود کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ خدا نے اپنی غیبت کو سمجھایا ہے اس ولی کی غیبت سے کہ ہم قرائن سے دیکھتے ہیں نا, قدرت سے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ ہے, کائنات کے نظم و ضبط سے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ ہے. تو اب ہم امام کے وجود کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہے کہ یہ جو دنیا کا وجود ہے یہ باقی ہی اس لیے ہے کہ حجت خدا کا وجود ہے. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ اگر حجت خدا کو اگر یہاں پہ ایک دن بھی دنیا جو ہے حجت خدا کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. اگر خدا اپنی حجت کو اٹھا لے تو اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی کیونکہ اس کا وجود قائم ہی حجت کے وجود کی وجہ سے ہے. تو یہ جو دنیا اپنے نظام پہ قائم ہے چل رہی ہے یہ حجت خدا کے وجود کی برکت کی وجہ سے چل رہی ہے. حجت خدا کے وجود کی برکت کی وجہ سے موسم آتے جاتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, سورج چاند ستارے نکل رہے ہیں, نظام کائنات چل رہا ہے. یہ وہ وجود حجت خدا کی یہ برکتیں ہیں, یہ وہ برکتیں ہیں جنہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اور یہ وہ ولی ہیں کہ جو معزون من اللہ ہے, جو اللہ کے اذن سے ولی ہیں.
اور جب اللہ کے اذن سے ولی ہیں تو پھر ان کو اللہ نے تصرفات بھی دیے ہیں، ان کو تصرفات بھی دیے ہیں۔ اگر ان کے تصرفات کا انکار کریں گے تو وہ مقصر ہوگا، وہ ان کے فضائل میں کمی کرے گا اور وہ اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب مقصر کو میں نے کل بتایا تھا کہ جو فضائل میں کمی کرے، کون ہے جو فضائل میں کمی کر رہا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، یہ حد بندی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ معاملہ آسان کر دیا کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، جناب جابر نے پوچھا من المقصر، مولا یہ مقصر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ رولا آج کا نہیں ہے، یہ جب ہستیاں موجود تھیں تب بھی یہ مسائل موجود تھے، کوئی غالی بن رہا ہے تو کوئی مقصر بن رہا ہے، کوئی ان کے فضائل کو کم کر رہا ہے تو کوئی زیادہ کر رہا ہے، ان کو صحیح طور پہ وہ ہستیاں ان کے حقیقی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا نا من المقصر، تو مولا نے فرمایا الذین یقصرون فی معرفت الائمۃ، کہ وہ لوگ جو ائمہ کی معرفت میں کمی کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے نہیں پہچانتے جیسے اللہ پہچانوانا چاہتا ہے۔ وہ ائمہ کی معرفت میں کمی کرتے ہیں اور اس معرفت میں ما فرض اللہ من روحہ و امرہ، جو خدا نے اپنی روح اور اپنے امر کے حوالے سے ان کی معرفت کروائی ہے، اس معرفت کو نہیں پہچانتے۔ تو پھر جابر نے پوچھا کہ فما معرفت روح ہی، امام کے روح کی معرفت کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے ان یعلم، کہ وہ جان لے کل ما فوض اللہ من روحہ، فرض اللہ خصہ اللہ بروحہ فوض الیہ امرہ، کہ خدا جس کو اپنی روح کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے اس کے سپرد کچھ امور کر دیتا ہے، تبھی تو وہ اولی الامر بنتا ہے نا، تبھی تو وہ اولی الامر بنتا ہے کہ خدا اس کے سپرد کچھ امور کر دیتا ہے۔ جب خدا اس کے سپرد امور کر دیتا ہے تو مولا نے فرمایا فیحیی بامرہ فیخلق بامرہ ویعلم الغیب ما فی الزمار، اور تو پھر وہ علم غیب کو بھی جانتا ہے اللہ کے اذن سے، ما کانا وما یکون الی یوم القیامت، جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کو بھی وہ جانتا ہے، اس امر کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے سپرد کیے ہیں۔ فَيَخْلُقُ، وہ خلق بھی کرتا ہے اس کے اذن کی وجہ سے، اس کے اذن کی وجہ سے وہ زندہ بھی کرتا ہے، معصومین مردے زندہ کرتے تھے، تو وہ وہی امر جو اللہ نے ان کے سپرد کیا کہ جن کو اس نے اپنی روح کے ساتھ مخصوص کیا اور پھر ان کے سپرد کچھ امور کر دیے، اب وہ اللہ کے اذن سے کر سکتے ہیں۔ اب ان کے تصرفات پہ شک کرنا جو ہے وہ ایسے ہے کہ اللہ کی عظمت پہ شک کرنا۔ توجہ فرمائیے آپ نے بات کہاں تک گئی کہ معصومین کے تصرفات میں شک کرنا، اللہ کی عظمت میں شک کرنا کہ معصوم یہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے کر دیا۔ اور یہ میں نے بتایا نا، یہ آج کے مسائل نہیں ہیں کہ آج ہم علی سے کیا مانگیں، علی رزق دے سکتے ہیں، علی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آج ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ مومن جو اپنے آپ کو علی کی شیعہ کہتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ اپنے سامنے پیش کرتی ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے خرائج میں یہ واقعہ درج ہے۔ خرائج میں امام محمد باقر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں مولا کائنات نے لوگوں سے کہا، اتنا سوچ کے سوال، امیر المؤمنین کی شان میں بلند تر صلوات پڑھیں جتنی آپ کو ان سے محبت ہے۔ تو ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مولا کائنات نے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ آج میں آپ کو، بلکہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ توجہ چاہوں گی، لوگوں نے مطالبہ کیا مولا علی سے کہ ہمیں معجزہ دکھائیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب معجزہ دکھاؤں گا تو میرے سے وعدہ کرو کہ یہ نہ کہو گے کہ آپ نے جادو کیا یا آپ جادوگر، کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ نبی سے پہلے مطالبہ ہوتا تھا، اور تاریخ انبیاء میں بھی دیکھ لی ایسے ہی ہوتا تھا، دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی کہ پہلے معجزہ طلب کرتے تھے، بعد میں اسی معجزے کی بے حرمتی بھی کرتے تھے۔ ناقہ صالح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب ان جناب صالح کی قوم نے کہا تھا، جناب صالح نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں اسلام لاتے، کیوں نہیں توحید کا کلمہ پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تو انہیں یہ آفر کی کہ جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ قوم سے کہا
تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی عقل کے حساب سے بہت بڑی بات کی کہ شاید ایسا تو ہو ہی نہیں سکے گا، تو ہمیں توحید کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے اور وہ بچہ بھی جنے، تو خدا کے حکم سے ہو گیا، خدا کی قدرت اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو خدا کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکلی، اس سے بچہ بھی ہو جنا، تو پھر کیا کیا؟ اس کی کونچے کاٹ دی اسی امت نے۔ سورہ شمس میں پڑھ لیجئے، واقعہ موجود ہے، ان کے اوپر ہمیشہ دائمی عذاب کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو اب یہ چیز ہے کہ خود ہی مطالبہ انہوں نے کیا کہ یا علی ہمیں معجزہ دکھائی، تو مولا نے پہلے وعدہ لے لیا کہ پھر ایسی باتیں نہیں کرو گے، تو کہنے لگے ہم نہیں کرتے۔ تو مولا نے فرمایا میرے ساتھ چلو، ان میں جناب میثم تمار بھی ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ چلے گئے، اور جا کے ایک جگہ پہ مولا نے فرمایا آپ لوگ کچھ دیر کے لیے اپنا رخ دوسری طرف کر دیں۔ انہوں نے رخ دوسری طرف کیا تو مولا نے عبرانی زبان میں کچھ دعائیں پڑھی، وہ لوگ تو سمجھ نہ سکے، مولا نے دعائیں پڑھی اور پھر حکم دیا کہ اب آپ لوگ دیکھو پیچھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ درمیان میں کھڑے تھے، ایک طرف جنت تھی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، ایک طرف دوزخ تھی، دوزخ کی آگ جو تھی اس کی تپش ان کو پہنچ رہی تھی، یعنی دونوں چیزیں انہوں نے مشاہدہ کی۔ تو مشاہدہ کرنے کے بعد آپ جو 70 افراد کو ساتھ لے کے گئے تھے، ان 70 میں سے صرف 2 نے کہا کہ ہم آپ کے معجزے کو مانتے ہیں، باقی جو لوگ تھے 68 لوگ 68 انہوں نے کہا کہ علی آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، اسی وقت کہہ دیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، مولا نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ، اور کچھ دیر کے بعد وہ منظر غائب ہو گیا، وہ پھر پہلے کے جیسے ہی جگہ تھی۔ تو مولا نے وہ جو 2 لوگ تھے ان میں ایک جناب میثم تمار تھے اور ایک اور شخص تھا، مولا ان کو مسجد میں لے گئے، اور مسجد میں جا کے مولا نے وہاں پہ جو کنکڑ تھے ان کے مولا کے حکم سے، مولا کے تصرف سے وہ موتی بن گئے، ایسے موتی کہ بہت ہی شفاف اور قیمتی موتی بن گئے وہ کنکڑ۔ جب وہ کنکڑ بن گئے تو ان دونوں نے جب وہ دیکھا تو مولا نے فرمایا یہ جو کنکڑ ہیں نا، یہ جو موتی بن گئے ہیں، ان کو آپ دونوں میں سے جو بھی اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، پشیمان ہوگا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پشیمان ہوگا۔ تو اب جناب میثم نے کچھ نہ اٹھایا، اور جو دوسرا شخص تھا اس نے ایک موتی چھپا لیا، اٹھا لیا، گھر لے گیا، گھر جا کے اس نے رکھا، اگلی صبح اٹھ کے دیکھا وہ مزید چمکدار ہو گیا۔ وہ مولا کے پاس واپس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں گھر لے گیا تھا ایک موتی، اور یہ تو میں دیکھنا چاہتا تھا دوبارہ کنکڑ نہ بن جائے، یعنی کمزوریاں ہیں نا معرفت کی۔ تو کہنے لگا لیکن یہ تو موتی ہی رہا۔ مولا نے فرمایا یہ قیامت تک موتی رہے گا یہ دوبارہ۔ تو اس نے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو مسجد میں واپس رکھ دو تو بہتر ہے، نہیں رکھو گے تو میری ولایت کا بس یہ ایک اجر یہی ہے جو تمہیں دنیا میں ہی ملی ہے، اسی کو رکھو، بس اسی سے پھر تم جو کر سکتے ہو کرو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ کی ولایت عزیز ہے، میں اتنا سستا سودا نہیں کر سکتا، میں اس کو واپس رکھ دیتا ہوں۔ اس نے مسجد میں واپس رکھا، وہ کنکر بن گیا۔ جب وہ کنکر بن گیا تو کہنے لگا علی تو واقعی بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کہنے لگے، اور صرف سوائے میثم کے کوئی ایمان پہ قائم نہ رہا۔ تو دیکھیے جب اس زمانے میں ان کے وجود کے باوجود اس قسم کے حالات تھے، تو آج اگر رنگ برنگی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس پہ کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ کوشش کریں، جتنا ہم میں تزکیہ نفس ہوگا اتنا ہمیں یہ ہستیاں ہماری سمجھ میں آئیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے اتنا ہی ہمیں ان کی حقیقی معرفت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہوگا، تو پھر ان کی ولایت سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ان کی ولایت جو ہے معصوم من اللہ ہے، اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ان کے قصیدے پڑھتا ہے، یہ اللہ کی توحید کو پھیلاتے ہوئے، بچاتے ہوئے، اس پہ قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندر صلوات۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسلام کی، توحید پہ جب بھی آنچ آئی، توحید پہ جب بھی حملہ ہوا، چاہے وہ علمی اعتبار سے کسی نے اور چاہے کسی نے کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اللہ کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنا، تو قربانیاں کہاں سے ہوئی؟ مقابلہ کس نے کیا؟ علمی مقابلہ، علمی دلائل کی ضرورت پڑی تو کس نے دین کی خاطر، توحید کی خاطر آگے ہو کے علمی اظہار کیا اور توحید کا تحفظ کیا؟ وہ یہی گھرانہ نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ ایک یہودی جو تھا ابھی اسلام کی دعوت
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی مولا علی کی عمر بھی اس وقت 10-11 سال تھی جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو اس وقت جو یہودی تھا جو کہ اطراف مکہ میں رہتا تھا، اس نے کہا کہ ابھی تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو یہ اپنے نبی کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی انہیں دلائل تو پتہ نہیں ہے، انہیں کوئی دلیل پتہ نہیں ہوگی، تو میں ابھی سے جا کے یہیں سے اسلام کو ختم کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ پھیلے۔ اور وہ اس مقصد کے لیے مکہ آیا اور بلند آواز سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور جو مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کر لیا اور انہیں اکٹھا کر کے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس رب پہ تم ایمان لے آئے ہو اس رب سے پہلے کیا تھا؟ انہیں عجیب قسم کا ذہنی انہیں وہ کر رہا ہے، ذہنی طور پہ کمزور کر رہے ہیں ان کے عقیدے کو کہ کسی طرح سے ان کا اپنے رب سے یقین کمزور ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اب کسی مسلمان کو جواب نہیں آ رہا، ابھی تو وہ ان کی توحید ان کے اندر ابھی دلائل کے ساتھ تو مضبوط نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے نبی کی صداقت کو دیکھا، امانت کو دیکھا کہ یہ اتنا صدیق ہے کہ جو یہ اتنا سچ بولتا ہے۔ تو جب نبی نے کہا یہ فرعون کی چوٹی کے پیچھے لشکر ہے، اگر میں کہوں تو مانو گے، تو انہوں نے مان لیا تھا، اگر آپ کہتے تو ہم مانیں گے۔ تو جب آپ نے خدائے واحد کی دعوت دی انہوں نے وہ بھی مان لی، اس سے زیادہ انہیں واقعہ پتہ نہیں تھا، ابھی دلائل پتہ نہیں تھے، تو اس نے آ کے حملہ کر دیا، لوگوں کو جواب نہ آیا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا تمہارا جو رب ہے جس پہ تم ایمان لے آئے ہو اس کا رخ کس طرف ہے؟ یعنی وہ کس طرف ہے؟ مطلب جیسے ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دیں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمان خاموش ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بچہ آگے بڑھا کہ اے یہودی میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا، کہ یعنی تو کہہ رہا ہے کہ رب سے پہلے کیا تھا؟ پہلے تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ 3 سے الٹا گننا شروع کرو۔ جب اس نے الٹا گنا تو کہا 2، پھر گنا تو 1، پھر اس بچے نے کہا کہ 1 سے آگے، کہنے لگے 1 سے آگے کچھ نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ 1 سے آگے ایک عدد ایسا ہے کہ جس سے آگے کچھ نہیں ہے، تو اس عدد کا خالق جبکہ خدا اس عدد کا بھی خالق ہے، تو جب ایک عدد ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو تو خالق بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، 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 پھر جو یہ تم نے پوچھا کہ تمہارے رب کا رخ کس طرف ہے، تو تم ذرا ایک شمع روشن کرو۔ جب شمع کو روشن کیا گیا تو اس بچے نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس شمع کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا تھی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ہر طرف ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو شمع ہے یہ ایک ادنا سی روشنی ہے جو نور السماوات والارض ہے، اس کے رخ کو تم کیسے معین کر سکتے ہو؟ اور پھر جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے اس وقت کیا کر رہا ہے، تو وہ ایک 11 سال کے بچے سے ایک بوڑھے یہودی کو ذلیل کروا رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پہ مولا کائنات سے یہودیوں نے ہی پوچھا کہ ہر چیز جو ہے جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی میٹیریل ہوتا ہے، ان چیزوں سے مل کے وہ وجود میں آتی ہے، تو تمہارا رب کس میٹیریل سے ہے؟ یعنی سخت لکڑی کا ہے، لوہے کا ہے، کس طرح کا ہے، کس میٹیریل سے ہے؟ تو مولا نے اس وقت وہ تو مولا کا بچپنا تھا نا کہ آپ نے جواب دیا اس یہودی کو، تو یہ اب آپ کی جوانی میں ظاہر ساری عمر آپ نے توحید کی خدمت کی ہے، بلکہ میں ایک روایت دیکھ رہی تھی کہ کافی میں ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے ان کی چند سانسیں تھیں، اس میں ان کی زبان پہ مسلسل جو ورد تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ کافی میں یعنی اتنا توحید کا پرچار کیا ہے، تو یہ کیوں نہ وہ ولی ہوں کہ جنہیں اللہ اپنا ولی بنانے پہ فخر کرے۔ تو پھر جب پوچھا یہودیوں نے کہ آپ کے خدا کا کیا میٹیریل ہے، تو آپ نے فرمایا کبھی ایسے شخص کے پاس تم لوگ بیٹھے ہو جو وقت احتضار میں ہو، جس کی روح نکلنے والی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔
تو پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا چیز تھی اس کے اندر کہ پہلے تو وہ باتیں کر رہا تھا، اب وہ بے سدھ ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا وہ روح تھی جو اس کے اندر سے نکل گئی، اب وہ بے سدھ ہے. تو مولانا نے فرمایا تم وہی موجود تھے نا، تو اس روح کی کیفیت میرے لیے بیان کرو، اس روح کی کیفیت میرے لیے بیان کرو. تو وہ کہنے لگے ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمارے پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بیان کریں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو مولانا نے فرمایا جب تم مخلوق کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے تو خالق کی کیفیت کیسے تمہاری عقلوں میں آ سکتی ہے؟ خالق کی کیفیت کیسے تمہاری عقلوں میں آ سکتی ہے؟ تو یہ ہے وہ اولیاء کہ جو، اور پھر اسی لیے جب ہمیں نماز میں، میں نے عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ ان کے تصرفات کو ہم نے سمجھنا ہے، اس میں شک نہیں کرنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سوچیں کہ پتہ نہیں یہ مولا علی کے سے مانگنا ہے یا جناب عباس سے یہ مانگنا ہے، اس طرح کی چیزوں میں نہیں الجھنا. اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہستیاں ہمیں کیا دے سکتی ہیں. آپ دیکھیے کہ صرف ہم ہی نہیں، اگر مسلک اہل سنت، مسلمانوں کے دوسرے جتنے مسلک ہیں وہ اپنی کتابوں کو دیکھیں تو وہیں سے انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، عظمت پنجتن پاک کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے. تو انہیں چونکہ یہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں پڑھتے، اس لیے آ کے اعتراض یا جہالت والے سوالات ہم سے کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جو جواب دینے ہوتے ہیں وہ انہی کی کتابوں سے ہی ہم دے دیتے ہیں. ہماری کتابیں تو بھری ہوئی اہل بیت کے فضائل سے، اور خود فخر الدین رازی یہ کہتا نظر آتا ہے، دیکھیے اگر یہ ہستیاں ہماری سنتی نہیں ہیں یا ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے تو خدا نے کیوں قرآن میں سلام بھیجے ہیں نبیوں پہ؟ سلام علی نوح علی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم. خدا تو سلام بھیج کے بتا رہا ہے کہ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھیں، یہ میرے انبیاء ہیں، یہ میرے اوصیاء ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، تمہارا جانا ان کے جانے کی طرح کا نہیں ہے. تو اب یہ جب سلام بھیجا جا رہا ہے اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو اس لیے زیارتوں پہ بھی جب ہم جاتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے صاحب قبر آپ ہمارا کلام بھی سن رہے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اس طرح کا جواب بھی آتا ہے کہ اگر سننے والا زائر معرفت کے بلند درجے پہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ سلام کا جواب سنتا بھی ہے. یہ ہمیں خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اگر ہم اس مرتبے پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. تو اب یہ اہل البیت علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے حوالے سے کہ ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، فخر الدین رازی جو کہ مسلک اہل سنت کا بہت بڑا محقق ہے، جس کو ایک لقب ہمارے مسلک میں یہ دیا گیا ہے رئیس المشککین، یعنی شک کرنے والوں کا سردار، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی ہر بات میں شک کرتا ہے. جو بھی بات ہوگی، جو بھی معجزہ ہوگا، جو بھی چیز ہوگی، یہ شک کرے گا اندر. اپنی اس نے تحقیق جتنی بیان کی ہوئی ہے شک سے بھری ہوئی ہے. لیکن ایک روایت میں فخر الدین رازی بھی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتا ہے، اور سوائی کے محرقہ میں بھی، یہ بھی اہل سنت کی معتبر کتاب، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں روایت موجود ہے کہ اِنَّ اہل بیت النبوہ، کہ بے شک اہل بیت نبوت جو ہیں وہ 5 چیزوں میں یساوونہ، کہ وہ اپنے نبی کے مساوی ہیں. 5 چیزوں میں اہل بیت جو ہے نبی کے مساوی ہے. نبی میں اور اہل بیت میں 5 چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہاں پہ کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، کسی تابعی کا ذکر نہیں ہے، صرف اہل البیت کا ذکر ہے. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جس میں اہل بیت شریک ہے نبی کے ساتھ؟ وہ 5 چیزیں فخر الدین رازی نے لکھی. وہ یہ لکھی کہ سب سے پہلے نبی کے لیے اگر اللہ یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو اہل بیت کے لیے بھی کہتا ہے سلام علی آل یاسین، اور آل یاسین سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے. پھر دوسری چیز وہ لکھتا ہے کہ صلوات جہاں نبی پہ بھیجی گئی، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اپنے نبی پہ صلوات بھیجی، اور نماز میں صلوات نبی اور آل نبی دونوں پہ پڑھنا برابر واجب ہے. جو نبی پہ پڑھے گا آل نبی پہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے. تو یہاں بھی اہل بیت جو ہے وہ نبی کے ساتھ برابر فضیلت میں شریک ہے کہ دونوں پہ صلوات نماز میں پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ تحریم صدقہ کا حرام ہونا، جس طرح نبی پہ صدقہ حرام ہے آل نبی پہ بھی حرام ہے. کسی صحابی پہ تو حرام نہیں ہے، نبی پہ حرام ہے، آل نبی پہ حرام ہے. اور طہارت،
اگر نبی کی طہارت کے بارے میں قرآن کہتا ہے طٰہٰ یا طاہرو، تو آل نبی کی طہارت کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی آیت آتی ہے جو ان کی طہارت ہے۔ اور پانچویں چیز محبت، کہ اگر اللہ اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اے لوگو اگر تم مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی سے محبت کرو، تو پھر تم نے مجھ سے محبت کی۔ تو آل محمد کی محبت کے لیے آیت بھیجتا ہے کہ میں تم سے وما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، نبی کے لیے اگر محبت مانگی ہے تو آل نبی کے لیے مودت مانگی ہے۔ تو یہ پانچ چیزوں میں آل نبی کے ساتھ برابر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو جہاں تک سلام کا معاملہ ہے، درود کا معاملہ ہے، تو یہ نبی کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ اور خود اہل سنت کی تواریخ میں آپ دیکھ لیجئے، جب رسول اللہ سے لوگ پوچھتے تھے نا، جب یہ آیت اتری کہ بے شک ملائکہ بھی صلوات بھیجتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس وقت لوگ رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہم کیسے صلوات بھیجیں کہ جو آپ بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات جہاں جہاں میرے خالق تیری خدائی ہے، جہاں جہاں میرے خالق تیری خدائی ہے، وہاں وہاں پہ محمد کی مصطفیٰ ہے۔ اور جہاں ہے احمد مرسل کے تذکرے طاہر، جہاں ہے احمد مرسل کے تذکرے طاہر، وہاں پہ ولائے علی ہی چھائی ہے۔ نعرہ حیدری ماشاء اللہ سے بہت اچھی صلوات آپ بھیج رہے ہیں، اور اس صلوات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کیونکہ یہ ہم ان ہستیوں پہ صلوات بھیج رہے ہیں کہ جو اللہ کے فیض کا واسطہ ہیں، اور ہر زمانے میں ایک فیض کا واسطہ موجود رہتا ہے۔ جیسے قرآن بھی کہتا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر ایک قوم و ملت کو اس کے ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہر زمانے میں ایک امام کا وجود تو پھر ضروری ہے، ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اسی آیت کا جب ایک شخص نے پڑھا جو کہ مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا تھا، تو اس نے جب یہ آیت ہر زمانے کا ایک امام ہوگا، تو اسی ایک آیت کی وجہ سے اس کی ایسی قسمت کھلی کہ اس نے مکتب تشیع کو قبول کر لیا، شیعہ ہو گیا۔ جب شیعہ ہو گیا تو گھر والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کچھ مولویوں کو بلایا کہ اس کو ٹھیک کرے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کرے، اس کا علاج کرے۔ تو اس نے ان مولویوں سے یہ کہا میرے پاس ایک سوال کا جواب دے دو تو میں واپس اپنے اسی مسلک پہ آ جاتا ہوں، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ان کا کیا سوال کیا ہے؟ کہنے کا سوال بس میرا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا جو امام ہے اس کے بابا جو ہے وہ حسن، ان کے بابا حسن عسکری ہیں، ان کے بابا علی نقی ہیں، ان کے بابا محمد تقی ہیں، اس طرح سے، اور ان کے بابا اس طرح سے حسن حسین ہیں، اور حسن و حسین کے بابا علی ہیں، اور علی جو ہے وہ جو کچھ لیتے ہیں وہ رسول اللہ سے لیتے ہیں، اور رسول اللہ جو کچھ لیتے ہیں جبرائیل سے لیتے ہیں، اور جبرائیل جو کچھ لے کے آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ تو سلسلہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ جن چاروں کو آپ امام مانتے ہو، ان کے اور رسول اللہ کے درمیان صدیاں حائل ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان چاروں کا امام کون ہے؟ ان چاروں کا امام کون ہے کہ سلسلہ خدا تک جائے؟ یہاں تو سلسلہ شفاف خدا تک جاتا ہے، یہاں تو سیدھا رستہ ہے جو خدا تک لے کے جا رہا ہے۔ ادھر سے بتائیے کہ ان چاروں کا امام کون ہے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ تو جب پریشان ہو گئے تو اس نے کہا کہ یا تو میرے سوال کی اس نے کہا جواب دے دو، اور یا پھر تم بھی اس مسلک کو قبول کرو۔ تو بس یہ ہستیاں، یعنی ہر زمانے میں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، اور ہم جب صلوات بھیجتے ہیں تو زمانے کا امام بھی اس میں شریک ہے۔ اور صلوات بھیجنا جو ہے یہ ایک اتنا بابرکت فعل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ جو ہے لمعۃ الانوار میں موجود ہے۔ میں کتابوں کے حوالے اس لیے ساتھ دیتی ہوں کہ آپ توجہ کریں اور ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔
یہ واقعہ موجود ہے، اور واحد بن یزید یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، حجاز کی طرف جا رہا تھا، حجاز سعودیہ کا پہلا نام، جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ہم سفر بھی میرے مل گیا، اور وہ جو ہم سفر میرے ساتھ ملا وہ ہر وقت درود پڑھتا رہتا تھا، یعنی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ درود ہی پڑھتا رہتا تھا، اور کامل درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اس طرح سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ واجب نماز پڑھتا ہے، بس واجب نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ درود ہی پڑھتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا مجھے اس کی وجہ بتاؤ، کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک جگہ رات ہوئی، ہم نے اپنا خیمہ لگایا اور ہم لوگ سو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم سوئے تو عالم خواب میں مجھے آواز آئی کہ تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پریشانی سے گھبرا کے اٹھا، کوئی دیا وغیرہ میں نے ڈھونڈا کہ اپنے والد کے چہرے پہ کروں، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ واقعی میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ بھی سیاہ ترین تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اتنا گریہ کیا کہ میرے لیے تو بہت زیادہ غم ہے، ایک تو سفر کی مصیبت، اوپر سے باپ کی وفات کا غم، اور تیسرا جو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، لوگوں کو کیا کہوں گا، لوگ پوچھیں گے تمہارا باپ ایسا کیا کام کرتا تھا، میں کس مسئلے میں پڑ گیا، کن مصیبتوں میں گر گیا۔ کہتے میں اتنا رویا کہ رو کے غش کر گیا۔ تو عالم غش میں میں نے دیکھا کہ میرے والد کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سیاہ چہرہ ہے۔ تو ایسی کوئی 15 چیزیں جو کہ بہت ہی ہولناک ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہولناک ہتھیار ہیں، اور وہ میرے والد پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو میں اور زیادہ التجا کی، اور میں نے بلایا مشکل کشا کو، بلایا اپنے نبی کو بلایا، کہ اتنے میں جب وہ چیزیں بہت نزدیک آئیں تو میں نے ایک نورانی بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ نورانی بزرگ جنہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا، اور انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا، اور ان کی برکت سے وہ جو چیزیں حملہ کرنے آئی تھی وہ بھی واپس پلٹ گئی۔ تو کہتے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے ان کی قدم بوسی شروع کر دی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہ میرے پہ اتنا کرم کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ۔ تو یہ رو کے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاتے چاہیے آپ نے جو اتنی مہربانی کی اس کی کیا وجہ تھی، اور میرے باپ کا چہرہ سیاہ کیوں تھا؟ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں بھی سیکھ لینی چاہیے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا نا کہ ہم پہلے ہی اپنی اصلاح رکھیں تاکہ ان مسائل میں نہ پڑیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا چہرہ جو سیاہ ہوا تھا یہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ علماء کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایسا ہمارے بہت دیکھا گیا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ لوگ جی اب یہ آ گئے ہیں مجلس پڑھنے، یا یہ آ گئی ہیں اب یہ تو ٹھنڈی مجلس پڑھیں گی، اب یہ تو بس یہ فقہا کو لے کے بیٹھ جائیں گی، بس یہ ساری باتیں ساری میرے تو ایکسپیرینس میں بھی ہیں، میں سچ ہی بول رہی ہوں، ایسے ہی ہے۔ تو علماء کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل منبر کا جو حقیقی اہل منبر ہیں بھی ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، تو یہ نا خدا کے خاص صالح بندوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کے چہرے کو پھر روشن کیسے کر دیا، کس کو کیا کام تھا میرے والد کا ایسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رات ایک تسبیح درود کی مجھ پہ اور میری آل پہ پڑھا کرتا تھا، یعنی مومن تھا لیکن عمل ساتھ یہ بھی غلط کرتا تھا۔ تو اس لیے جو مومن ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں، صرف نیک اعمال کرنا ہی کافی نہیں ہے، برے اعمال کو ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم بس نیکیاں کر رہے ہیں، ہم مجلسیں سن رہے ہیں، بس اب ہمارے سے نیک تو کوئی ہو نہیں سکتا، اب ہم کوئی 4 غیبتیں بھی کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اب ہم کوئی 4 کسی کو جگتے بھی لگا دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ واقعات نصیحت لینے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے نصیحت لے کے ہم نے جانا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا جو فرش اعضاء یہ درس گاہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس شیطانی چالوں سے بچیں کہ شیطان ہمارے دل میں برائی کی محبت ڈالے نہ، کیا یہ اچھا ہو جائے؟ کیونکہ ہم برائی کرتے ہی تب ہے نا کہ جب شیطان آ کے جگہ بناتا ہے تو ہم اس کی چال میں آ جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا مزہ لے لو بعد میں توبہ کر لینا، یا اس طرح کے اور بھی کئی حربیاں جو شیطان استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں، وہ آئے ہی نہ ہماری زندگیوں کو اور آخرت کو خراب کرنے کے لیے، تو درود ہی کا ایک وظیفہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجیے۔
وظیفہ ہے درود کا، یہ کر لیجیے بس ایک مرتبہ، بس یہ وظیفہ بتا کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں۔ یہ ہدیہ سمجھیے آپ اس منبر سے، اس فرش اعزاز سے سمجھ لیجیے کہ بی بی کی طرف سے آپ کو ایک ہدیہ مل رہا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں، اور یہ کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے اور مجرب بہت ہے، اور اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ایک ڈھونگ بن گیا نا کہ لو جی فلاں وہ درود نہ پڑھو جی گرم عبادت ہے تو فلاں ٹھنڈی عبادت ہے۔ کہیں روایتوں میں یہ چیز نہیں ملتی کہ کون سی عبادت ٹھنڈی ہے تو کون سی گرم ہے، یا یہ جو اجازتیں دینے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں میں اس وظیفے کی اجازت دیتا ہوں، میری اجازت کے بغیر نہ یہ وظیفہ کرنا الٹا پڑ جائے گا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ یہ دین کے ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے کہ دین اس کا ہے، دین سب کا ہے۔ آپ کی تبلیغ ہر عربی اور اجمی، ہر گورے اور کالے سب کے لیے تھی، آپ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ یہ جو اندر خود ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا کہ آپ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، آپ یہ نہ کرنا، یہ ڈراتے ہیں بس اس طرح سے اپنی دکانداری کے لیے۔ تو یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وظیفہ جو ہے علی آقا قاضی ایک بہت بڑے عارف ہیں، ان سے نقل کیا ہے عبد الکریم کشمیری نے، جو کہ ان کے شاگرد تھے اور وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور مجتہد تھے اور باعمل عالم تھے۔ انہوں نے یہ وظیفہ بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا قلب نورانی ہو جائے، جب قلب نورانی ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر کوئی حملے، آپ کا برائی کو دل ہی نہیں کرے گا۔ وہ کیسے قلب کو نورانی کرنا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کے نسخے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک روحانی علاج آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم جن روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں اس کے لیے یہ ایک علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ نے جمعے کا دن گزر کے، وہ جو وظیفہ انہوں نے بتایا، جمعے کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ کیا کہلائے گی؟ شب ہفتہ۔ کیونکہ اگر ویسے میں شب ہفتہ آپ کو سمجھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے کا دن گزار کے اس رات کو ہفتہ کہے، کیونکہ عیسوی جو ہوتے ہیں نا کیلنڈر، اس میں دن پہلے ہوتا ہے رات بعد میں آتی ہے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے۔ جب میں شب ہفتہ کہہ رہی ہوں اس کا مطلب یہ کہ ہفتے کا پورا دن گزار کے جو رات آئے گی، آپ نے 10 تسبیح درود کی پڑھنی ہے، 10 تسبیح درود یعنی 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کچھ صدقہ نکال دینا ہے، اور وہ تسبیح جو ہے وہ ہدیہ کر دینی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے آگے اتوار کا دن آ جائے گا، اتوار کا دن گزار کے جو رات آئے گی تو آپ نے پھر 10 تسبیح پڑھنی ہے اور کچھ صدقہ نکال دینا ہے، اور وہ تسبیح ہدیہ کرنی ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ اور وہ صدقہ اگلے دن کسی کو دیتے جانا ہے، کسی غریب کو، مومن کو، سید کو، جس کو بھی آپ مستحق سمجھتے ہیں آپ دے دیں۔ اور صدقہ کتنا نکالنا ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، آپ کی جو چاہت ہے، آپ کی جو ہمت ہے، جو آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کا دل مانے آپ نکال دیں۔ اور اسی طرح سے 14 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگلے معصوم کو وہ 1000 دفعہ پڑھا ہوا درود، وہ 10 تسبیح ہدیہ کرتے جانا ہے اور صدقہ نکالتے جانا ہے۔ جب 14واں دن آئے گا، دن گزار کے جو رات آئے گی وہ شب جمعہ ہوگی، وہ شب جمعہ ہوگی، اور وہ آگے جو دن ہے وہ تو امام زمان علیہ السلام کا دن ہے، اور یہ جو آخری جو 14واں دن بنے گا یہ شب جمعہ ہوگی، جو آخری رات بنے گی 14ویں رات ہوگی اور شب جمعہ ہوگی۔ اس وقت آپ نے 10 تسبیح اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرنی ہے۔ تو یہ 14 دن آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے، 14 دن صدقہ نکالنا ہے، اگلے دن وہ صدقہ کسی کو دے دینا ہے مستحق کو، تو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گی، آپ خود محسوس کریں گی کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، میں بدل گئی ہوں، میں پہلے جیسی نہیں رہی، میرا عبادت میں بھی دل لگ رہا ہے، میرا نمازوں میں دل لگ رہا ہے، میرا قرآن پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ یہ جتنے زنگ شیطان نے ہمارے قلب و جاں پہ لگائے ہوئے ہیں وہ زنگ اتر جائے گا درود کی برکت سے، درود کی برکت سے تو دلوں کا کینہ ختم ہو جاتا ہے، منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے درود کا، اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ کر لیں، میں نہیں کہتی کہ آپ بہت دفعہ کریں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب میں پہلے جیسی نہیں۔ یہ ان ہستیوں کی برکتیں ہیں، یہ فیض ہے اس در کا جو صرف اسی در سے ملتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم وابستہ ہیں ان ہستیوں سے، اور خدا نے یہ ہستیاں ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، 14 ایسی ہستیاں عطا کی ہیں، ہمیں بس ان سے تمسک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی حقیقی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ولایت، تو بس مومنات اسی ولایت سے ہی تو حسد کیا امت نے، اسی ولایت سے حسد کیا، اور جتنی کسی کی عظمت زیادہ ہو اس کا امتحان بھی اتنا بڑا۔ آل محمد کی عظمت کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے، اور ان پہ جو مصائب آئے
ہم ان کو بھی بیان کر نہیں سکتے. کون سی قربانی ہے کہ جو حسین نے اپنے گھر سے نہیں دی؟ ایک دن کے بچے کی میں نے شہادت کل آپ کو بتائی تھی نا کہ ایک دن کے بچے سے لے کے کم سن بچوں کی شہادتیں، کڑیل جوان کی شہادت، ضعیفوں کی شہادت، حتیٰ کہ مستورات کے پردے بچیوں کی شہادتیں، کون سی قربانی ہے جو حسین نے نہیں دی امام مظلوم میں کربلا میں؟ تو بس مومنات، آج ہم نے شہزادے قاسم بن حسن کی شہادت کا کچھ حال آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. آج آپ نے پرسہ دینا ہے جناب قاسم کی شہادت کا. کس کو پرسہ دینا ہے؟ ممکن ہے مولا حسن آئے ہوں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. جناب زہرا تو جاتی نہیں ہے نا اپنے بچوں کا پرسہ لینے کے لیے، وہ تو ہر مجلس میں جاتی ہیں. ممکن ہے آج مولا حسن بھی تشریف لائے ہوں. امام زمانہ علیہ السلام تو وارث اعضا ہے، وہ تو یقیناً جہاں پہ مجلس ہوتی ہے مولا کی نظر کرم ہوتی ہے، اور وارث اعضا امام زمانہ علیہ السلام ہے. ہم نے ان کو پرسہ دینا ہے، اور اس کمسن شہزادے کا پرسہ دینا ہے کہ جب ان کے بابا کا وقت شہادت تھا نا، جب مولا حسن اس دنیا سے جانے لگے تھے، تو اس وقت مولا حسین کی حالت بہت بے چین تھی. مولا حسین بہت گریہ کر رہے تھے بھائی کے سرہانے پہ، اور مولا حسن کا سر مولا حسین کی گود میں تھا. جب اپنے بھائی حسین کو روتے ہوئے دیکھا نا، تو مولا حسن اپنی تکلیف کو بھول گئے اور پوچھا کہ اے میرے بھائی حسین، روتے کیوں ہو؟ یہ وہی بھائی حسین ہے نا جس کے ساتھ بچپنا گزرا، جوانی گزری، مدینے کی گلیوں میں جہاں بھی دیکھا تو دونوں بھائیوں کو اکٹھا دیکھا. دونوں میں ایسا مثالی محبت، ایسا مثالی پیار جو تھا، اور ایک ہی نقطے پہ دونوں میں جو اتحاد تھا، وہ دنیا نے دیکھا. کہ جب مولا حسین کو روتے دیکھا تو مولا حسن نے پوچھا کہ میرے بھائی حسین روتے کیوں ہو؟ تو مولا حسین امام مظلوم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ایسی حالت جو دیکھ رہا ہوں کہ زہر کی وجہ سے جگر ٹکڑے ہو کے دشت میں آ رہا ہے، تو ایک بھائی سے کیسے برداشت ہو؟ جب یہ سنا تو مولا حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے ابا عبداللہ بھائی، تیرے دن جیسا کوئی دن سخت نہیں ہوگا جس دن یہ امت اکٹھی ہو کے حملہ کرے گی، اور اکٹھی ہو کے تم پہ حملہ کرے گی اور قتل کرنے پہ متحد ہو جائے گی. اس دن سے بڑا سخت دن اور کوئی نہیں ہے. اور اسی دن کے لیے میرے مولا حسن نے اپنے بیٹے قاسم کو، جس کا سن اس وقت 2 سال یا بعض روایات میں 1 سال بتایا جاتا ہے، ایک تعویذ لکھ کے بچے کے بازو پہ باندھ دیا، اور ان کی والدہ سے کہا کہ جب وہ سخت دن آئے اس کو کھول کے پڑھ لینا. زندگی میں جب بھی تمہیں لگے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کو کھول کے پڑھ لینا. تو بس مومنات، مولا حسن کی شہادت ہوئی. اب جناب قاسم کا سن ہے 2 سال کا. اب مولا حسین نے قاسم کو اس طرح سے محبت دی، اس طرح سے پیار دیا کہ علی اکبر کے ساتھ ساتھ جہاں علی اکبر وہاں قاسم. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ جہاں علی اکبر کو لے کے جاتے وہاں قاسم کو بھی ساتھ لے کے جاتے. ایسی محبت تھی نا چچا کی. تو اسی لیے روز عاشور جب چچا کو مصیبت میں گھرے ہوئے دیکھا، اپنے چچا کی مظلومیت کو دیکھا، اور خیمے میں جب شب عاشور مولا حسین نے ایک موقع دیا کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن جب کوئی نہ ہلا کہ اے حسین ہم آپ کو اس جنگل میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو محشر میں آپ کی ماں فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیا؟ جب مولا نے ایسا جذبہ دیکھا تو پھر مولا نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اے حبیب تمہیں بھی شہید ہونا ہے، اے عابس تمہیں بھی شہید ہونا ہے، اے زہیر تمہیں بھی شہید ہونا ہے. سب کے نام لینا شروع کیے، لیکن اندر جب قاسم نے دیکھا کہ قاسم کا نام نہیں لیا تو یہ بچہ خیمے کے کونے میں تھا. یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہتا ہے کہ اے چچا جان، کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے؟ پریشان ہو گئی جناب قاسم. تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا ہے قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کیف عندک الموت، تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ تو قاسم نے کیا جواب دیا؟ وہ تاریخی جملہ بتایا احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ایسا پرمعرفت جواب سن کر مولا حسین
حسین یقیناً خوش ہوئے ہوں گے اور دعائیں دی ہوں گی قاسم کو، اور پھر فرمایا کہ قاسم نہ صرف تیرا نام شہیدوں میں ہے بلکہ تیرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ علی اصغر کا سننا تھا کہ جناب قاسم نے ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا چچا جان کیا لائن خیموں میں گھس آئیں گے؟ اس وقت مولا نے فرمایا نہیں، بلکہ اس معصوم کو میں اپنے ہاتھوں میں کربلا لے کے جاؤں گا۔ مومنات مشکلات کا اندازہ تو کیجئے کہ آج امام مظلوم پہ اتنی مظلومیت آ گئی، ایسا وقت آ گیا، حسین اتنا غریب ہو گیا کہ قاسم جیسا بھتیجا چچا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ چچا جان اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے قاسم تیرے جیسے بچے بھی موت کی تمنا کرتے ہیں، میں کس طرح سے تمہیں موت کے منہ میں بھیج دوں؟ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ اب بے شک رات کو کہہ چکے ہیں کہ قاسم تمہارا نام ہے، لیکن اب جانے کے لیے جب قاسم نے اجازت مانگی تو اب امام کس طرح سے اجازت دے؟ لیکن تاریخ نے بتایا، ہر تاریخ نے یہی لکھا کہ قاسم اتنا پریشان ہوئے کہ ایک طرف بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ جب روئے تو بابا کا تعویذ یاد آیا، بابا کا تعویذ کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اے میرے نور چشم قاسم، جب تیرا چچا دشمنوں میں گر جائے تو اپنے سر کو اس کے قدموں پہ قربان کر دینا، اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا، حسین پہ جان کو قربان کرنا ہی نجات کی چابی ہے۔ جب قاسم نے وہ اپنے بابا کی تحریر پڑھی، جا کے اپنے چچا کو دکھائی، امام مظلوم نے، سید الشہداء نے جب بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کی یاد ایسی تازہ ہوئی، بھتیجے کو گلے سے لگایا، چچا اور بھتیجا مل کے رونے لگے، اور کسی نے بھی جو بھی میدان کربلا میں گیا مومنات، آپ کو ایسا منظر کسی کا نہیں ملے گا، یہ فقط قاسم کے بھیجنے کا منظر آپ کو ایسا ملے گا کہ اب یہ چچا بھتیجا روتے روتے غش کر گئے۔ اب ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پہ جب یہ غش کر گئے تو ہوش کیسے آئے؟ جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، چچا کیسے اپنے بھتیجے کو اجازت دے؟ میں نے روایت میں الفاظ دیکھے کہ قاسم کبھی اپنے چچا کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، کبھی پاؤں کو چوم رہا تھا، اور مسلسل چوم رہا تھا کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر بےتاب ہوتی ہے، اس طرح سے قاسم اجازت طلب کر رہے تھے، اس طرح سے شہادت کی تمنا کر رہے تھے، یہاں تک کہ امام مظلوم نے اجازت دے دی۔ اجازت دے کے جو کرتا جناب قاسم نے پہن رکھا تھا اس کو کفن کی طرح بنا کے اس کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا تاکہ ان ملعونوں کو پتہ چلے کہ یہ یتیم ہے، یتیم سمجھ کے ترس کھائے۔ میں کہتی ہوں جس گھرانے سے یتیموں کے لیے درس دیا جاتا رہا تھا، جنہوں نے یتیموں کی مدد کر کے دکھایا تھا، آج جب آل رسول خود یتیم ہو گئے تو ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا کہ جب جناب قاسم روانہ ہوئے تو حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ جو کہ اشقیاء کا تاریخ دان تھا، وہ تاریخ لکھ رہا تھا، اشقیاء کی طرف سے تھا، اس نے جب قاسم کو خیموں سے نکلتا دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خیموں سے چاند کا ٹکڑا نکلایا ہو۔ میں کہتی ہوں کہ جو دشمن کے لیے چاند کا ٹکڑا تھا وہ حسین کے لیے کتنا حسین ہوگا، وہ حسین کے لیے کتنا حسین ہوگا۔ جناب قاسم میدان میں گئے اور جا کے شجاعت کے جوہر دکھائے اور رجز پڑھا، رجز یہ پڑھا کہ اے لوگوں تو مجھے پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، نہیں پہچانے تو پہچان لو، میں قاسم بن حسن ہوں، سبط نبی کا بیٹا ہوں، میں حسن سبط نبی کا بیٹا ہوں، اور یہ حسین ہے جن کو تم نے گھیر رکھا ہے، اور ایک گھونٹ پانی کا بھی تم میرے چچا کو نہیں دیتے۔ اب یہاں رجز سنا آپ نے، اس سے اندازہ ہوا کہ قاسم اپنے چچا کے لیے کتنی محبت رکھتے تھے، کس طرح سے ان کے قدموں پہ فدا ہونا چاہتے تھے،
روایت میں لکھا کہ یہ ننھا شہزادہ کہ جسے کوئی زنا بھی پوری نہیں آ رہی تھی، جس کے سر پہ جو امامہ پہن رکھا تھا، لوہے کی ٹوپی خود کی بھی پوری نہیں آ رہی تھی، صرف ایک امامہ پہن رکھا تھا، اور اس امامے کو مولا حسین نے اس طرح پہنایا تھا کہ جیسے کسی مرنے والے کو تحت الحنک باندھی جاتی ہے، جیسے تحت الحنک باندھی جاتی ہے، اس کے دونوں کنارے دونوں کندھوں پہ ڈال دیے۔ اب یہ قاسم جب جنگ کر رہے تھے، 4 ملعونوں کو جب جہنم واصل کیا، اور اس وقت جناب قاسم نے چاہا کہ تھک چکے ہیں اور اب میں واپس خیمے جاتا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں، لیکن ابھی جب قاسم واپس ہونے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ کیا تو آگے ایک منجا ہوا پہلوان جو تھا، ازرق اس کا نام تھا، وہ سامنے آ گیا، کیونکہ اس کے 4 بیٹوں کو قاسم نے جہنم واصل کیا تھا۔ اب یہ ارزق جو ہے یہ کہنے لگا کہ کدھر جاتے ہو، پہلے میرے سے تو مقابلہ کر کے دیکھو۔ اب دیکھیے معصوم سا بچہ جو کہ کم سن ہے، اور ارزق جو ہے یہ ایک موٹا پہلوان تھا جس کی طاقت کے، شجاعت کے بہت چرچے تھے، تو اس نے جب رستہ روک لیا۔ اب قاسم تھک چکے ہیں، لیکن جناب قاسم کی تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی ہے؟ جناب عباس نے تربیت کی ہے، جناب عباس نے جنگی فن سکھائے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب قاسم نے اس کے گھوڑے کے چہرے پہ اس طرح سے چابک ماری کہ وہ بدک گیا۔ جب وہ گھوڑا بدک گیا تو وہ ملعون ذرا نیچے ہوا تو آپ نے اس پہ سخت وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب اشقیاء میں قاسم بن حسن کی شجاعت کے چرچے ہو گئے، ہر طرف شور ہو گیا، یہ حسن کا بیٹا ہے۔ اب آج ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ حسن جنگ کیوں نہیں کرتے، شاید کہ حسن قیام نہیں کر سکتے، آج حسن کے بیٹے کی شجاعت کو دیکھ لو جو اپنے بابا سے اس کو وراثت میں ملی ہے۔ آج دیکھو قاسم کیسی جنگ کر رہا ہے، کئی ملعونوں کو جہنم واصل کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان ملعونوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک کہ ہم مل کے حملہ نہ کریں۔ انہوں نے چاروں طرف سے فوجوں نے جو گھیرے میں قاسم کو لے لیا، ایک ملعون نے چھپ کے سر پہ گرز مارا۔